بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے بس ایک بار یہ لفظ پڑھ لینا، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ جہاں بیٹھ کر افطاری کر رہے ہوگے انشاءاللہ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کا نصیب چمک جائے گا۔ جن لوگوں کو ابھی تک وظائف سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اس ماہ رمضان میں جتنے بھی اعمال کیے، جتنی بھی تسبیحات پڑھی، کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا، وہ آج افطاری سے پہلے یہ عمل کر کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے نصیب کو چمکا دیں گے، کیونکہ یہ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ گزر رہا ہے اور یہ عشرہ بہت خاص ہے۔ اس میں اللہ پاک گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جب ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر وہ ہمیں اتنا عطا کرتا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جو مانگو وہ دے دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ پاک نے پہلے عشرے میں ہمیں رحمت کی برسات سے نوازا، رحمتوں کی بارش عطا کی، اور اب ہماری مغفرت کے لیے دوسرا عشرہ عطا کر دیا ہے۔ وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ میرا بندہ خوش ہو جائے، میرا بندہ راضی ہو جائے، لیکن ہم لوگ اللہ کی اتنی عطا کردہ نعمتوں کے باوجود بھی ہر وقت ناشکرے ہی رہتے ہیں۔ ہر وقت زبان پر یہی ہوتا ہے، میرا فلاں کام نہیں ہوا، میرا فلاں مقصد پورا نہیں ہوا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا۔ یہ شکوے، یہ شکایتیں ہر وقت ہماری زبان پر رہتی ہیں۔ آج کے اس عمل کو کر لینے کے بعد انشاءاللہ اپنی قسمت کو، اپنے نصیب کو بدلتے ہوئے دیکھو گے۔ منہ سے جو بات نکلے گی انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ روزے دار جو بندہ ہوتا ہے اس کی دعا کو اللہ پاک نہیں ٹالتا۔ روزے دار کی منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ پاک کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہوتی ہے۔ آپ اندازہ فرما لیں کہ جس روزے دار کی بو اللہ کو اتنی پسند ہو، اتنی عزیز ہو، تو پھر اگر وہی بندہ اپنے منہ سے اللہ پاک سے جب کچھ مانگے گا تو وہ کیسے اس کی موڑ سکتا ہے؟ جس کے منہ سے نکلنے والی ہوا اللہ پاک کو اتنی پسند ہے کہ کستوری سے زیادہ اس کو پسند فرماتا ہے، تو اس کے منہ سے جب کوئی دعا نکلے گی، کوئی حاجت نکلے گی تو اللہ پاک اس کو بھی پورا فرما دے گا۔ اگر آپ ہر وقت مصلی پر بیٹھ کر اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہیں، یا ہر وقت ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی ہر مراد پوری کر دے، لیکن کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو اس کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی بہت بڑا گناہ ہے۔ کبھی کبھی ملنے میں دیر بھی لگ جاتی ہے، لیکن ملتا ضرور ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ملے گا ہی نہیں، ملے گا ضرور۔ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتے ہیں اور پھر خالی ہاتھ منہ پر پھیر لیتے ہیں تو اس کو بہت ترس آتا ہے، اس کو بہت رحم آتا ہے۔ اللہ سے مانگی ہوئی ہر چیز آپ کو ملے گی، بس اس کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ دوستو، آپ جتنا بھی اندھا بھروسہ دنیا کے لوگوں پر کرتے ہو، لوگوں پر اعتماد کرتے ہو، دل و جان سے لوگوں کو تسلیم کرتے ہو، اتنا بھروسہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو۔ یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ دنیا کے لوگ تو توڑ دیتے ہیں، یہ تو جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دیتے ہیں۔ جب ان کے پاس جا کر کچھ مانگا جائے، اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ پھیلایا جائے تو یہ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن وہ پروردگار وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو بھی کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اگر تم اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ آج کا جو آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھنا ہے وہ پورے بھروسے اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس عمل میں کیا کرنا ہے اس کا طریقہ اچھی طرح سے جان لیں۔ آج میں قسمت کو چمکانے اور نصیب کو کھولنے کا جو راز آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ دل سے آپ نے
صرف ایک بار پڑھ لینا ہے۔ ایک بار پڑھنا ہی کافی ہوگا، کیونکہ جو بات دل سے نکلی ہو، پورے یقین سے اور بھروسے سے نکلی ہو، وہ ایک بار پڑھ لینا ہی کافی ہوتا ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے جس کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ کیسے پڑھنا ہے، کہ جب آپ افطاری کے لیے دسترخوان پر بیٹھ جائیں یا جب آپ کو پتا چلے کہ افطاری کا وقت ہو گیا ہے، تو جس طرح ہم افطاری سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اسی طرح آپ لوگوں نے افطاری سے تھوڑی سی دیر پہلے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد صرف ایک بار دل سے، پورے یقین سے اور پورے ایمان کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے، الحمدللہ یا علی یا اللہ۔ دوستو، آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے، الحمدللہ یا علی یا اللہ۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، اس کو آپ لوگ افطاری سے تھوڑی دیر پہلے 3 بار درود شریف پڑھ کر صرف ایک مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے روزہ افطار کر لینا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب آپ 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد ایک بار یہ ذکر پڑھ لیں، یہ عمل پڑھ لیں، تو فوراً اللہ پاک سے جو آپ کا دل چاہے، جو آپ کی مراد ہو، جو آپ کی حاجت ہو، جو آپ اللہ پاک سے مانگنا چاہتے ہو، وہ آپ اللہ پاک سے مانگ کر دیکھ لیں۔ انشاءاللہ وہ پروردگار آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ اس وقت مانگی گئی جو بھی دعا ہوتی ہے اللہ پاک اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ افطاری کے وقت آپ نے بہت سے پہلے وظائف پڑھے ہوں گے، اعمال پڑھے ہوں گے، تسبیحات پڑھی ہوں گی، بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی حاصل ہو چکا ہوگا، لیکن دوستو میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو کوئی وظیفہ آپ کو بتایا جائے، جو میں وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر وہی وظیفہ کوئی اور بھائی آپ کو بتا دیتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو آپ کو فائدہ نہ ہو، کیونکہ جو میں بتا رہا ہوں، جس کی میں اجازت دے رہا ہوں، وہ آپ پڑھ لیں گے تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی دوسرا بندہ وہی وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہے تو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنی مرضی سے ویسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس وظیفے کی جو بندہ اجازت دیتا ہے وہی پڑھنا چاہیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ہمارے ہی وظائف جو ہم آپ کو اجازت کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ دوسرے لوگ کاپی کر کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوا، وظیفوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو اس بات کو بس آپ لوگ یاد رکھیں۔ یہ چھوٹا سا عمل، اس کو شیئر لازمی کر دیں، لائک ضرور کر دیں۔ اللہ پاک آپ کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔